بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے تفسیر سورۃ النور آیات 41 سے 46 تک۔ اس کا ترجمہ ہم لوگ پہلے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، انا یہ کہ اللہ یسبح تسبیح کرتے ہیں، لہو لیے اس کی، من جو فی میں السماوات آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، والطیر اور پرندے بھی، صافاتن صف باندھے ہوئے ہیں یا پر پھیلائے ہوئے ہیں، کلن سب نے، قد تحقیق، علمہ جان لیا، صلاتہ اپنی نماز کو، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح کو، و اور اللہ علیم جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو، یفعلون وہ کرتے ہیں، وللہ اور لام ہے شروع میں جس کا ہوگا لیے، للہ لیے اللہ کے، ملک بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وإلی اور طرف، اللہ کی، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ کیا لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، انا بے شک، اللہ یزجی چلاتا ہے، سحاباً بادلوں کو، ثم پھر، یؤلف ملاپ ڈالتا ہے یا ملا دیتا ہے، بینہ ان کو آپس میں، ثم پھر، یجعلہ کر دیتا ہے ان کو، رکاماً تہہ بر تہہ، فترا پھر تو دیکھتا ہے، الودق میہ یا بارش کے قطرے، یخرج نکلتا ہے، من سے، خلالہ درمیان سے ان کے، یعنی کہ اس کے اندر سے، و اور ینزل نازل کرتا ہے، من سے، السماء آسمان سے، من سے، جبالن پہاڑ، فیہا اس میں، من بردن اولے، فیصیب پھر برسا دیتا ہے یا پھر پہنچا دیتا ہے، بھی اس کو، من یشاء جس پر چاہتا ہے، و اور یصرفہ ہٹا رکھتا ہے اس کو یا پھیر دیتا ہے اس کو، ان سے، من جس، یشاء وہ چاہتا ہے، یکادو قریب ہے، سنا چمک، برقہ بجلی اس کی، یذہب کہ لے جائے، بالابصار آنکھوں کی بینائی کو، یقلب الٹ پلٹ کرتا ہے، اللہ اللیل رات، و اور النہار دن کو، ان بے شک، فی میں، ذالک اس، لعبرۃ البتہ عبرت ہے، لأولی والوں، الابصار آنکھوں، تو اکٹھے اس کا کام معنی ہو گیا، لأولی الابصار یعنی کہ بصیرت والوں کے لیے، واللہ اور اللہ، خلق اس نے پیدا کیا، کل ہر طرح کے، دابتن جاندار، من سے، ماءن پانی، فمنہم تو،
فا ہے شروع میں جس کا ہوگا تو یا پس بھی لکھ سکتے ہیں، تو پس منہم ان میں سے، میں جو یمشی چلتے ہیں، اعلیٰ اوپر، بطنی ہی اپنے پیٹوں کے، یعنی کہ اپنے پیٹ کے بل، وا اور منہم ان میں سے، میں بعض، یمشی چلتے ہیں، اعلیٰ اوپر، رجلین دونوں پاؤں کے، یعنی کہ بعض چلتے ہیں اپنے 2 پاؤں پر، وا اور منہم ان میں سے، میں یمشی جو بعض چلتے ہیں، اعلیٰ پر، 4 4، یخلقو پیدا کرتا ہے، اللہ اللہ، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے، ان بے شک، اللہ اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قادر ہے، لقد البتہ تحقیق، انزلنا نازل کی ہم نے، آیات مبینات روشن یا واضح، و اور اللہ اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، میں جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراطن کا مطلب ہوگا راستہ، مستقیم سیدھا۔ اب انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 41۔ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں کیا پڑھا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نور ہے، لیکن اس کے نور کا جو ادراک ہوتا ہے، یہ ادراک کی توفیق کہہ لیں کہ صرف نیک صالح لوگوں کو ہوتی ہے۔ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ پر، آخرت پہ یقین کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نور عطا کرتے ہیں اپنا، اور نور کے اوپر نور عطا کرتے ہیں جس کو نور علی نور کہا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں بتا کے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ یہ نور سے محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ جب نور ان کی زندگی میں شامل نہیں ہوتا تو کیا ہے، ان کی زندگی ایسے جیسے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے اگلی آیات میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس نور کی طرف رہنمائی کرنے والے بے شمار نشانات میں سے کچھ نشانیاں ہیں جو یہاں پہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر ہم انسان ان کے اوپر غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، جب ہم ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے بھی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، جس سے پھر انسان جو ہے وہ محروم نہیں رہ جاتا، اندھیروں میں بھٹکنے سے بچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے بھی یہ ایک لیسن ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کریں، اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کریں، دیکھیں کہ کائنات میں کیا کیا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ کچھ نشانیاں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 41 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، یہ جو ان کے درمیان ہے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کائنات پہ اگر آپ غور و فکر کریں، آپ اس کا جائزہ لیں، تو آپ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہمیں تو ان کی تسبیح نہیں سنتی، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تو نہ تو کسی کی بولی سمجھ آتی ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر چیز
جو بھی آسمانوں میں، زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو تسبیح جو ہے، اس کے سب سے پہلے ہم معنی دیکھ لیں کہ تسبیح کہتے کس کو ہیں۔ ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں کہ تسبیح کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے۔ تو تسبیح کا اصل معنی جو ہے وہ ہے پاکی بیان کرنا، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا۔ تسبیح دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک زبانی ہو سکتی ہے اور ایک عملی بھی ہو سکتی ہے۔ زبانی میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم زبان سے تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یا ہم اذکار پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح ہوتی، لیکن عمل سے بھی ہوتی ہے۔ عمل کی تسبیح کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے انسان کو بنایا ہے یا اس چیز کو بنایا ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تسبیح صرف انسان نہیں کرتے، ہر چیز جو کائنات کی وہ تسبیح کر رہی ہے۔ تو اب انسان کے پاس تو آپشن ہے کہ ہم اپنی زبان سے بھی تسبیح کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسی چیزوں کے بارے میں سوچیں جیسے کہ جاندار ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہے کہ پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ زبان سے تو نہیں کرتے، اور یا اگر ان کی کوئی لینگویج ہے تو وہ ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی۔ تو ان کی تسبیح کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمل سے تسبیح کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے جو حکم ہیں ان کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ کے حکم پر چلنا، یہ بھی تسبیح کے اندر آتا ہے۔ اب آسمانوں میں دیکھ لیں اور زمین پہ دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اس میں ہمیں یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ دیکھیں آسمان پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ کی تسبیح، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو پروگرام کیا ہوا ہے کہ جس طرح کا کام ان کو دیا جاتا ہے وہ پھر وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اور فرشتے جو ہیں، کچھ فرشتے تو ایسے ہیں جو ہر وقت سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور وہ سجدے سے کبھی اٹھتے ہی نہیں، اور فرشتے جو ہیں ان کی اپنی تسبیحات ہوتی ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ پھر اور کیا ہوتا ہے، پھر آسمانوں اور زمین کے درمیان میں آپ دیکھ لیں جو بھی کچھ چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، زمین پہ آپ دیکھیں پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، چرند پرند، پھر اس میں جو ہیں درخت وغیرہ آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ پہاڑوں کی تسبیح کا کو اگر آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی اتنی خوبصورت آواز تھی جب وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن نہیں، اس وقت جو ان کو کتاب دی گئی تھی زبور، جب وہ اس کو پڑھا کرتے تھے تو ان کے ساتھ چرند پرند، پہاڑ، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی تسبیح میں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پہاڑ وغیرہ یہ بھی تسبیح کرتے ہیں۔ اور تسبیح جو ہوتی ہے ایک انسان کی تسبیح ہوتی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بولتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں وہ ہماری زبان سے ہو جاتی ہے۔ اور دوسری تسبیح آپ کو میں نے بتائی تھی کہ عمل سے جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں ہوتی ہے۔ اللہ کی ایک جیسے ہم لوگ بھی اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے منع ہونے کا کہا ہے ہم ان سے منع رہیں، اور جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان چیزوں کو کریں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کو ہم اللہ کی راہ میں ہی استعمال کریں جس طریقے سے ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو فرما برداری کرنا اللہ کی یہ بھی تسبیح کے اندر آ جاتی ہے۔ اب اس میں آگے پرندوں کی مثال دی گئی ہے کہ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کہ ایک اللہ کی نشانیاں جو کائنات کی ہیں کہ ان میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی دیکھیں کہ فطری طور پہ ایسا سکھا دیا، یعنی کہ تسبیح کرنے کا طریقہ ان کو سکھا دیا۔ اب پرندوں کا ذکر یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ پرندے دیکھیں آسمان اور زمین کے درمیان اڑتے پھرتے ہیں، تو اسی لیے یہ درمیان کی چیز ہو گئی، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا کہا ہے۔ اور پرندوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو غور و فکر کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب کیسے پرندے، کبھی اگر آپ کو اس کا اندازہ ہوا ہو یا کبھی آپ نے اس کو غور کیا ہو کہ پرندے جو ہوتے ہیں جب وہ اڑتے ہیں یا نیچے آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے پروں کو ایک خاص انداز سے
یا سکیڑ لیتے ہیں یا بکھیر لیتے ہیں، تو جس سے وہ فلائی کرتے ہیں۔ تو یہ سارا طریقہ جو ہے یہ پرندوں کو کون سکھاتا ہے؟ اسی کو دیکھ کر تو دیکھیں جو اب جہاز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ایئرپلین ہیں، یہ سارے اسی کی ساخت پہ بنے ہوئے نا، کہ جس طرح یہ چیزیں فلائی کرتی ہیں۔ تو ان کو کون ہے جو سکھانے والا ہے؟ اب پرندے ظاہر ہے خود سے تو نہیں سیکھتے نا کوئی بھی چیز، ہم بھی نہیں سیکھتے، انسان کا بچہ بھی جو ہے اب اس کو دیکھیں کہ وہ ہم اس کو ٹیچ نہیں کراتے۔ جب کوئی بیبی بورن ہوتا ہے تو اس وقت اس کو خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیسے اس نے دودھ پینا ہے، اس کو اپنی ماں کی پہچان آ جاتی ہے، اور وہ ابھی نیو بورن ہی بیبی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے ماں کی چھاتی کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ دودھ پینے کے لیے۔ تو کون اس کو سکھاتا ہے؟ ماں نے تو نہیں سکھایا ابھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کو یہ چیزیں سکھائی ہوئی ہیں، دے آر بورن ود اٹ۔ تو اسی طرح پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اڑنا سکھایا ہے کہ پرندے کس طرح سے اڑیں گے، اپنے پروں کو کیسے سکیڑیں گے، اپنے پروں کو کیسے جو ہے وہ بچھائیں گے یا پھیلائیں گے ان کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ ان کو ایسا طریقہ سکھا دیا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں اپنے پر کھولے ہوئے، اور دوسری خاصیت کیا ہے کہ وہ چلتے ہیں لیکن قطار کی صورت میں، یعنی کہ ایک لائن میں چلتے ہیں، وہ ایسے ہیپ ہیزرڈ نہیں ہوتے۔ کبھی برڈز کو بھی آپ دیکھیں تو پورے کے پورے وہ ایک جھنڈ کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ آپ کو فلاک جیسے ایک ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو ایسے ایک پرندہ ادھر جاتا ہوا، ایک ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر بکھرے ہوئے ہیں، دے آلویز لائک ویری آرگنائزڈ، وہ ایک پورا ایک فلاک ہوتا ہے جس میں وہ چلتے ہیں۔ اور یہ طریقہ بھی ان کو کون ہے جو سکھانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھانے والے ہیں۔ تو یہ جو صافات کا ورڈ یہاں پہ آیا نا، اس کے معنی ہوتے ہیں، اس کے ایک معنی تو اس کا ہو جاتا ہے صف بنانا، صف بنانا، قطار بنانا، لائن بنانا۔ پھر دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ پر کھول کے یا بچھا کر، یعنی کہ پر پھیلانا، بیسکلی اس کا معنی جو ہے یا پر کھولنا یا بچھانا، یہ جو پروسیس ہے اس کو بھی صافات کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں صافات کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو ارتھ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گریوٹی بنائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ساری چیزیں جو زمین کے ساتھ اٹریکٹ کرتی ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں کہ وہ گرتی نہیں ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم زمین کے اوپر ہیں اور زمین موو کر رہی ہے۔ اب اگر یہ گریوٹی ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ اوپر پھینکتے ہیں، چاہے وہ ایک ہلکا سا پیپر ہو، ایک تھریڈ ہو، یا کوئی ہیوی چیز ہو، جب آپ اس کو اوپر پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز واپس نیچے آتی ہے زمین کی طرف۔ لیکن اگر آپ پرندوں کو غور و فکر کریں تو پرندوں پہ تو ایسی چیز کوئی کام نہیں کرتی، ورنہ اگر گریوٹی ان کے اوپر بھی کام کرنے لگ جائے تو آپ دیکھیں کہ پرندہ کوئی اڑ ہی نہ سکے، سب پرندے بار بار نیچے ہی گرتے رہیں، اور گرنے کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر نہیں بھی گرتے تو کم از کم وہ زمین پہ آپ کو پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بیک یارڈ وغیرہ میں آپ دیکھیں یا کسی پارک میں دیکھیں تو برڈز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو نیچے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، دانہ چگتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پھر اس کے باوجود وہ دیکھیں کہ اڑ جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ تو ہماری طرح اٹیچ نہیں ہوتے ساتھ، ہم تو اپنا ایک پاؤں اٹھائیں ہم دوسرا نہیں اٹھا سکتے، لیکن برڈز آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اڑتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، غور و فکر کرنے کی چیز ہے کہ ہم تو وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پروگرام کیا ہوا اس طرح سے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں نشانی کے طور پہ یہ چیز بتائی کہ کبھی غور و فکر کرو ان پہ بھی کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے انہیں یہ سکھایا ہے، اور یہ سارا دن چلتے رہتے ہیں اپنے کام کے لیے، کبھی آپ کو سوتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے، پورا دن صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں، پھر شام میں یا رات میں یہ واپس آتے ہیں، تو سارا دن لگے چلتے رہتے ہیں اس کام کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسائن کیا ہوا ہے۔ پھر ہو گیا کہ کائنات کی ہر چیز کی نماز اور تسبیح ہوتی ہے، کہ ہر کائنات کی چیز جو ہے اللہ کے حکم اور اس کے قانون کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے ہے، یعنی کہ فرما برداری میں ہے۔ جس کام پہ اسے اللہ نے لگا دیا ہے وہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، چوں چراں کیے بغیر اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ ان سے یہ کبھی بھی آپ دیکھیں کہ
باغی نہیں ہوتے، انکار نہیں کرتے جو کام اللہ نے ان کو اسائن کیا ہے، یعنی کہ اس کے فرما بردار ہیں، اور یہ جو ایسی اطاعت ہے یہی ان کی تسبیح ہے اور یہی ان کی نماز ہے، اور ہر چیز اپنی جو ہے وہ تسبیح کو جانتی ہے۔ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی کہ ہر چیز جو ہے کائنات کی اس کو علم ہے کہ اس کی تسبیح کیا ہے اور اس کی نماز کیا ہے۔ زمین کی گردش آپ دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے مدار پہ گھومتی ہے، اور اسی میں چلے جانا زمین کی گردش، اور اس میں چلتے چلے جانا ایک اپنے پوائنٹ سے۔ آپ دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی راستہ بدل دے کہ آج میں اس طرف کو نہیں جاتی تو تھوڑا سا میں دوسری طرف کو موو کر جاتی ہوں، لیکن اس کی دیکھیں موومنٹ جو ہے بالکل اپنے اسی سرکل میں موو کر رہی ہوتی ہے، ایک ہی ڈائریکشن میں، اور اسی طرح جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا ہوا ہے وہ اسی طرح چلتی ہیں۔ دن رات کا آنا جانا بھی اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہے کہ ایک صبح آتی ہے تو اس کے بعد میں رات ہوتی ہے، صبح دن کا چڑھنا، اور یہ سارا کچھ ایک نظام ہے جو آرگنائزڈ ہے بہت زیادہ، اور اس کو آرگنائز کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کو اگر آپ دیکھیں تو زمین، خاص طور پہ جو ہماری چاند کا ہے یا سورج کا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ اپنا ایک ٹائم پورا کرتے ہیں۔ سورج کو پتہ ہے کہ اس نے ایسٹ سے نکلنا ہے اور ویسٹ میں جا کے اس نے جو ہے سن سیٹ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ان کو کون بتاتا ہے؟ وہ تو جاندار نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم پر بالکل اسی طرح جیسے اللہ نے ان کو کہا ہے چلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی ان کی تسبیح ہے اور یہی جو ہے ان کی اطاعت ہے۔ تو وہ بھی جو ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح سے ہمیں مثالوں سے ہی بات جو ہے سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 44 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، کہ ہماری عقل تو تسلیم نہیں کرتی اس چیز کو کہ تسبیح کیسے کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ تو ہمارے سامنے تو پتھر تو بالکل ایک بے جان چیز ہے، لیکن وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا کہ تسبیح تو ہر چیز کرتی ہے، یہ ہے کہ ہمیں کچھ کی تو پتہ چل جاتی ہے، لیکن ہمیں بہت سی چیزیں ایسی جس کی تسبیح انسان سمجھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس چیز کا شعور دیا ہے کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی۔ کویسچن ایک ذہن میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی تسبیح ہمیں بتا کر تو انسان کو کیا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی، آپ دیکھیں کہ قرآن سے لیسن مل رہا ہوتا ہے، غور و فکر کے موقع مل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی کوئی آیت جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ ہر چیز جو کائنات کی ہے، زمین آسمان میں جو بھی کچھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو بیسیکلی اس سے جو انسان ہے اور یا جن ہے ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں میں نے اپنی تسبیح کے لیے پیدا کیا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ سب کائنات تسبیح میں لگی ہے، اور تم کیا کر رہے ہو ادھر، جن کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی گئیں۔ تو ایک طرح سے انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے یہاں پہ کہ آپ کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز رکھی ہے، تو جب باقی چیزیں جو ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ انسان جس کے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے، ان چیزوں کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، انسان کے لیے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں، اور جو چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی وہ سب تو تسبیح بیان کر رہی ہیں، لیکن انسان خود جو ہے ان چیزوں سے ہٹ گیا ہے، اللہ کی اطاعت سے ہٹ گیا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ اتر آیا ہے، اللہ کی انہی آیات کا انکاری ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے بھی کرنے کے کیا کام ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی فرما برداری میں رہیں، نہ کہ اس کی نافرمانی میں آئیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا خوب جانتے ہیں ساتھ اس کے
جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو سب پتہ ہے جو کچھ وہ اپنی تسبیح اور اپنی نمازوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم تسبیح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں اس وقت کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں، کون سے لیول پہ ہم نے نماز پڑھی ہے، ہائی لیول پہ پڑھی ہے، لو لیول پہ پڑھی ہے، درجہ کیا ہے نماز کا، کیا ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جو جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کو انسان کو کوئی اس کے پوائنٹ نہیں ملتے، یا ملتے ہیں تو بہت کم، کیونکہ اس میں انسان کا یا تو خشوع ہی نہیں ہوتا یا آپ کے ارکان پورے نہیں ہوتے، جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں بے دلی سے۔ تو جتنی زیادہ خشوع کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں اتنی ہی زیادہ نماز جو ہوتی ہے وہ زیادہ درجہ رکھتی ہے اور زیادہ اجر کا باعث ہوتی ہے۔ کچھ نمازیں تو ایسی ہیں کہ جو نمازیوں کے منہ پر اس دن رول کر کے پھینک دی جائیں گی، کیونکہ وہ آپ کے اس لیول پہ ہی نہیں تھی کہ ایکسیپٹ کی جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھی تھی تو میری کتنی کنسنٹریشن اس نماز میں تھی، کیا میں نماز میں اللہ تعالیٰ کو سامنے اپنے پا رہی تھی کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا پھر میرے دماغ میں خیالات چل رہے تھے، پوری ایک فیوچر پلاننگ چل رہی تھی اندر۔ تو یہ ساری چیزیں بے شک ہم ان کو زبان سے ادا نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا جاننے والے ہیں کہ اس وقت کیا انسان کے دل میں چل رہا ہے۔ تو چاہے وہ تسبیح انسانوں کی ہو یا کائنات میں موجود کسی بھی اور چیز کی ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت تمام آسمانوں کی اور زمین کی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے یا پلٹنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، یعنی کہ کیا اللہ ابھی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں بادلوں کو۔ یسجی کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہانکنا، نرمی سے چلانا، کام کا آسان ہونا یا آسانی کی وجہ سے کام کا پورا ہو جانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یسجی میں آ جاتی ہیں۔ سحاب جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بادل، بادلوں کو کہتے ہیں سحاب۔ عام بادل جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے لیے بہت سارے لفظ یوز کیے ہیں۔ تو ہر بادل جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا ہوتا ہے، جیسے غمام ہے، ان کا معنی ہوتا ہے گہرے بادل۔ اسی طرح عارض ہے جس کا مطلب ایک برسنے والے بادل جو ہوتے ہیں، جو بارش برساتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے مؤثرات۔ مؤثرات جو ہے وہ ایسے بادلوں کو کہتے ہیں جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں پانی سے۔ ما یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ یؤلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الفت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں باہم کشش پیدا کرنا، ملاپ ڈالنا۔ تو پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو بادلوں کو نرمی سے چلاتے ہیں، اور نرمی سے چلا کر پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں ایک باہمی کشش پیدا کر دیتے ہیں، ایک اٹریکشن، جس کی وجہ سے بارش، یہ جو بادل ہوتے ہیں، یہ بادل پہلے سٹارٹ جب ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں بادلوں کے، پھر یہ جو پیسز ہوتے ہیں یہ آپس میں اٹریکٹ ہوتے ہیں اور جا کے ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک بڑا سا کلاؤڈ بن جاتا ہے، اور وہ کلاؤڈ جو ہوتا ہے اس میں پھر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آپ جب دیکھیں تو کلاؤڈز آپ کو جو ہے وہ ماؤنٹین کی طرح کے فیل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں ایک اٹریکشن ڈال دیتے ہیں، جس سے وہ آپس میں مل کے ایک بڑا کلاؤڈ بن جاتے ہیں۔ جب بڑا کلاؤڈ بنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یجعلہ رکاما۔ تو رکاما کا مطلب ہے یہاں پہ کہ کسی چیز کو اوپر نیچے رکھنا، سٹیکنگ کرنا، لیئرز میں رکھنا، سٹیک کرنا ان کو۔ تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو آپس میں ملا لیتے ہیں تو اس کے بعد تہ بر تہ ان کو اوپر نیچے لگا دیتے ہیں، یعنی کہ ان کی لیئرز بن جاتی ہیں۔ فطر الودق، اور جب آپس میں تہیں ان کی بن جاتی ہیں
تو پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، یعنی کہ رین ہوتی ہے وہاں سے، جب بادل اس طرح بھر کے آپس میں مل جاتے ہیں تو اس میں سے بارش کے قطرے جو ہیں وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو وہ لفظ ہے نا الودق، اس کا مطلب ہوتا ہے بارش کے قطرے، اور اس کا دوسرا معنی ایک لائٹ رین کو بھی کہتے ہیں، جو لائٹ اینڈ کنٹینیوس رین جو ہوتی ہے وہ بھی ودق کے اندر آتی ہے۔ تو ودق ہو گیا ایک لفظ جس کے معنی ہے بارش۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے الفاظ ایسے یوز کیے ہیں جو بارش کا معنی دیتے ہیں، جیسے کہ مطر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جسٹ ایک رین، بارش کو مطر کہتے ہیں۔ پھر ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے مدرارہ۔ مدرارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کثرت سے آنے والی بارش، بہت زیادہ جو ہوتی ہے، یعنی کہ اکثر آتی ہے، تھوڑی دیر بعد ہو جاتی ہے، کثرت سے آنے والی بارش کو مدرارہ کہتے ہیں۔ ایک ورڈ یوز ہوا ہے وابل، تو وابل جو ہوتا ہے وہ موسلا دھار بارش کو کہتے ہیں، کنٹینیوس جو رین ہوئے چلی جاتی ہے۔ اب ودق میں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کنٹینیوس رین ہے لیکن وہ لائٹ رین ہوتی ہے، جبکہ وابل جو ہے یہ ہیوی رین کو کہتے ہیں۔ یخرج من خلالہ، گرتے ہیں یہ بارش کے قطرے یا ٹپکتے ہیں درمیان سے، بادلوں کے درمیان سے یہ بارش کے قطرے ہیں جو ٹپکتے ہیں۔ خلالہ ہی جو ہے یہ بالکل ایک خالی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانتوں میں بھی کہتے ہیں نا خلال کرنا ہے، کہ آپ جب کلین کرتے ہیں دانتوں کو، دانتوں میں جو ہول ہوتا ہے اندر تو وہ بھی خلال ہوتا ہے نا، تو اسی سے یہ کہ خالی جگہ، اور اسی طرح خالی جگہ جو ہوتی ہے بادلوں میں بھی ہوتی ہے جس کے اندر پھر پانی بھرتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹپکتے جو ہیں وہ اس کے خالی جو درمیان میں جگہ ہوتی ہے اس سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، یعنی کہ الودقہ جو ہے وہ اس سے ٹپکتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے۔ اب جو بادلوں میں سے دو چیزیں جو ہیں وہ برستی ہیں، ایک اس میں رین اور دوسری چیز اس میں یہ جو اولے ہوتے ہیں۔ تو یوزلی بارش جو ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے، بارش رحمت کے لیے ہوتی ہے، لیکن اولے جو ہیں وہ عذاب کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بارش کے بارے میں بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بارش جو ہے اگر بنجر زمین پہ پڑتی ہے یا مردہ زمین پہ پڑتی ہے تو وہ زمین بھی جاندار ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اولے کو بھی ہم دیکھیں تو اولوں کے سائز پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ بہت ہلکے ہلکے چھوٹے اولے ہیں تو پھر تو کچھ ایسا مسئلہ نہیں اتنا ایسا ہوتا، لیکن وہ بھی جب آپ دیکھیں کبھی ونڈ اسکرین پہ پڑتے ہیں تو یا کسی ہلکی سطح پہ پڑتے ہیں تو دیکھیں پرابلم کرتے ہیں۔ اسی طرح تھوڑا سا سائز ان کا اگر بڑا ہو جائے تو وہ کتنا ایک ڈسٹریکشن کر سکتے ہیں۔ تو اولے جو ہوتے ہیں اٹس ناٹ کمفرٹیبل کہ انسان اس میں باہر بھی نہیں نکل سکتا، لیکن رین میں دیکھیں آپ باہر جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ہمیں اس سے پتہ چلتی ہیں کہ بارش اور اولے جو ہیں یہ بھی بادلوں سے نکلتے ہیں۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ وَیَصْرِفُهُ عَن مَن یَشَاءُ، اولے برساتا ہے پھر جس سے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کے علم میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے ہر چیز، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ بارش کا ارادہ کرتے ہیں اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ بارش بھیج دیتے ہیں، اور جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ اولے برسانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس جگہ پر اولے برس جاتے ہیں، اور جس جگہ سے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ اس چیز کو میں نے ہٹا دینا ہے، یعنی کہ اولے اس طرف سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھیر دیتے ہیں وہاں سے، یعنی کہ اس ایریا سے اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں دوسری طرف۔ تو یہ سارا کچھ کس ہے کہ اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کنٹرولر ہے پوری دنیا کا، ہر چیز کا، پوری کائنات کا، پوری مخلوق کا، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا فیصلہ۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی چیز بھیج دیتے ہیں۔ پھر اور ایک چیز بھی ہے بادلوں میں، ابھی ہم نے دو چیزوں کا ذکر کیا تھا، بارش کا، اولوں کا، اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو ہمیں ساتھ سے پتہ چلتی ہے، یقاد سنا برق
برقہ یذہب بالابصار، یعنی کہ ایک بجلی بھی ہوتی ہے بادلوں میں جس کی چمک ہوتی ہے، بہت زیادہ چمک، تیز روشنی، بہت تیز چمکدار روشنی ایک ہوتی ہے۔ تو ہم نے تو سب نے دیکھا ہے کہ بادل جو ہوتے ہیں ان میں بجلی بھی جب چمکتی ہے تو کتنی شارپ ہوتی ہے کہ ایک دم سے باہر آپ کو لگتا ہے جیسے لائٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ اندھیرے میں۔ تو بادلوں میں ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے، بجلی اتنی تیز ہوتی ہے کہ جس سے انسان کی آنکھیں بھی جو ہیں وہ بے نور ہو سکتی ہیں۔ بادلوں کی بجلی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ سورج سے 5 گنا زیادہ گرم ہے۔ جو لفظ یوز ہوا ہے نا سنا، سنا کا مطلب ہوتا ہے چمک، تیز روشنی کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور ورڈ بھی ہے سنا، یہ سین سے ہے، وہ سا سے ہے، سا۔ تو ایک جیسے نام بھی رکھا جاتا ہے پاکستان میں کافی کامن نیم ہے ثنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، لیکن ثنا جو سین سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چمک، تیز روشنی۔ اب اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 44، یقلب اللہ اللیل والنہار، گردش لیل و نہار اور موسموں کی تبدیلی جو ہے، یعنی کہ رات کا دن کا باری باری آنا بھی اللہ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ سیاروں کی گردش ہو یا دن رات کا آنا جانا، کیسا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام، ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ ہر چیز دیکھیں اپنے ٹائم پر، اپنے معیار پر، اپنے جو ان کا ایک آربٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہر چیز اس کے اوپر چل رہی، زمین کو دیکھ لیں، سورج کو اب دیکھیں، اس کے بعد آپ سیارے دیکھ لیں، چاند ہے، ستارے ہیں، ہر چیز کائنات کی جو ہے اب جیسے ایک ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے ان کی فکس کی ہوئی ہے کہ سورج جو ہے اتنے ٹائم پہ سن سیٹ ہوگا، اتنے پہ سن رائز ہوگا، اسی طرح مون کے بھی آنے جانے کا جو ٹائمنگ ہے، کوئی بھی چیز اپنے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی اس ٹائم سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسائن کر دیا۔ اب کسی جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پہ راتیں یا کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ دیکھیں کہ رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ موسموں میں آپ دیکھیں کہ راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں ہمارے بہت سے کنٹریز کچھ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں 6 مہینے دن، 6 مہینے رات رہتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کے اذن سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چوں چرا کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ سارے نظام اور موسموں میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کا حکم ادا کر رہی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگلی جو اس کے بعد اگلا پارٹ ہے اس آیت کا کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، یعنی کہ بلا شبہ اہل نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے۔ نظر کا لفظ جو یہاں پہ یوز ہوا ہے یعنی کہ الابصار بصارت، یعنی کہ دیکھنے والوں کے لیے، تو یہ بصیرت اور فہم والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ وہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ وہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، یہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے، اپنی بصیرت سے اور اپنے فہم سے، یعنی کہ سوچ کے ساتھ اپنے دیکھنا، کہ غور و فکر کرنا چیزوں میں کہ یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ کیوں ہو رہی ہیں، کون ہے جو ان کا کرنے والا ہے، کیسی یہ چیزیں ہیں کہ کبھی ان میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایسے نہیں ہوتا کہ ایک رات آج اتنے بجے شروع ہوئی ہے، کل کو اتنے بجے ہو جائے گی، ٹائمنگ بالکل چینج ہو جائیں، آج سورج جو تھا اس تھوڑا سا بیمار ہو گیا یا سورج کا آج موڈ نہیں تھا نکلنے کا تو سورج 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ پورے جس ٹائم پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سائن کیا وہ اسی ٹائم کے اوپر پورا باہر آتا ہے۔ ورڈ یہ یوز ہوا ہے نا لعبرہ، لعبرتن، تو عبرت سے ہے۔ عبرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کے اصل معنی جو ہیں وہ ہیں عبور کرنا، کسی چیز کو طے کرنا۔
ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا. تو اسی طرح انسان بھی اگر آپ دیکھیں کہ انسان جب ظاہر سے یعنی کہ جب آپ ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو جو ظاہر کی چیزوں پہ آپ غور و فکر کرنے سے آپ اپنے اندر ایک لیسن سیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کی دل کی حالت اس سے بدلتی ہے. کیونکہ جب آپ غور و فکر ہی نہیں کرتے آپ کو اللہ کی پہچان نہیں آتی، آپ کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ کائنات کا نظام چل کیسے رہا ہے. تو جب ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے کرنے کے ساتھ اللہ کی پہچان آتی ہے جس سے ہمارے دل کی حالت بدلتی ہے. تو یہ جو تبدیلی ہے، عبرت جو ہے یہ ورڈ اس طرح سے یہاں پہ یوز ہوتا ہے کہ آپ کے ظاہر چیزوں کو دیکھ کر، بیرونی چیزوں کو دیکھ کر انسان کے اندر کی جو حالت کا چینج ہونا کہ آپ کے لیے عبرت کا سامان ہے، کہ آپ ہو نہیں سکتا کہ اگر غور و فکر کریں تو آپ کے دل کی حالت نہ بدلے. پھر اس سے نیکسٹ آیا جو ہے واللہ خلق کل دابہ. اب اللہ نے ہر چیز، ہر جانور کو پیدا کیا. کس چیز سے؟ دابہ کا مطلب ہوتا ہے جانور کو، چلنے والا جانور جو ہوتا ہے، لیکن اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ ممّاءٍ، یعنی کہ پانی سے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے کریٹ کیا ہے، پانی سے بنایا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو بیسز ہے وہ ہی پانی پہ ہے. انسان کا ہیومن باڈی جو ہے دیکھیں کہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ پانی ہے. ہمارے جو سیلز ہیں، ایک ایک سیل جس سے ہمارا باڈی بنتا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ پانی ہے. پھر انسان کی پیدائش کا بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک انسان ہوتا، پیدا بھی پانی سے ہی ہوتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پانی سے بنی ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پہ تھا. اسی آیت کے مطابق ایک حدیث کا بھی مضمون ہے جس میں عمران بن حسین کہتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عالم کی پیدائش کا حال پوچھنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے صرف اللہ کی ذات تھی اور اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی. اس کا عرش پانی پہ تھا. اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے اور آسمان اور زمین پیدا کیے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس آیت سے اور اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا تھا اور عرش کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، نہ ہی ہم جاننے کے مکلف ہیں اس کے. پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی کہ جس چیز میں بھی زندگی کی رمق ہے اسے ہم نے پانی سے بنایا ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جاندار چیز پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی. اس آیت میں جانوروں کا ذکر فرمایا کہ وہ پانی سے پیدا ہوئے، خواہ وہ کسی بھی قسم کے ہوں، کسی بھی نوعیت کے ہوں. یعنی کہ اس آیت کا اگلا ہی جو پارٹ ہے فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، یعنی کہ ان میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلنے یا رینگنے والے ہوں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں وہ بھی آ جاتے ہیں جو اپنے پیروں پر چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، پھر ان میں وہ والے بھی جانور آ جاتے ہیں جو اپنے 4 پاؤں پر چلتے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قدرت رکھتے ہیں. تو ایسی سب مخلوق کی ابتدا پانی ہی سے ہوئی تھی اور پانی کے سہارے یہ مخلوق زندہ رہ سکتی ہے. پانی سے روئے زمین کی تمام اشیاء کو اور بالخصوص جاندار اشیاء کو وجود میں لانا بھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس سے اس کی ہر چیز پہ قدرت ہونے کی معرفت حاصل ہوتی ہے. قد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آیات صاف صاف حقیقت بتانے والی.
واللہ اور اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں سیدھے راستے کی۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات جو ہیں یہ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے آیات بیان کی ہیں کہ جو صاف ہیں، روشن ہیں، واضح ہیں، کہ ان میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف چلا دیتے ہیں۔ تو ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی نعمت آپ کہہ لیں، اور اگر کسی کو یہ نعمت مل جاتی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو ہدایت کے بارے میں ایک چیز جیسے ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کی ہدایت ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے انسان کے دل میں تڑپ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہدایت لینے کا شوق ہی نہیں ہے، یا آپ کے دل میں کوئی اس کی آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے، تو ہدایت آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے کی طرف لگائیں، تو پھر چاہے آپ اندھیرے میں کہیں ہو، زمین و سات و زمین کے نیچے ہوں، چاہے آپ کسی غار کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ بھی ہدایت دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ آپ کی ہدایت کا وہاں پہ بنا دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم سب بھی اپنا اپنا جائزہ اس میں لیں، کہ ایسا تو نہیں کہ میں اپنے اندر نہیں، مجھے اگر ابھی تک اللہ نے گائیڈ نہیں کیا تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی کہ شاید میرے اندر ابھی اس لیول کی ایک طلب ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ تو اس میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے گائیڈ کیا ہوا ہے، پھر ہم یہ بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ اسٹارٹ ٹیکنگ فار گرانٹیڈ کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کر دیا ہے، ایک دفعہ مجھے گائیڈنس مل گئی تو اٹ ول اسٹے ود می فار ایور۔ تو ایسے بھی نہیں ہوتا کہ جس وقت آپ کی گائیڈنس میں یا آپ کی چاہت میں کمی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہدایت واپس بھی لے لیتے ہیں۔ تو اگر ہم آج گائیڈڈ ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کل بھی گائیڈڈ ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ موت کے وقت ہم گائیڈڈ ہوں گے یا نہیں، یا ہم کس حال میں ہماری موت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کنٹینیوس یہ دعائیں مانگتے رہنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا کریں، صراط مستقیم کی ہدایت کر دیں، ایسے راستوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈال دیں جن پہ چل کے ہم صراط مستقیم تک پہنچ جائیں۔ تو یہ جتنی نشانیاں دیکھیں کہ ہمیں اوپر سے ہمیں پتہ چلی، اوپر کی آیات میں ہم نے اب تک جتنی بھی پڑھی ہیں، اگر ان سب پہ ہم غور و فکر کریں تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، یعنی کہ اللہ کی پہچان حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جو کوئی ان باتوں کی طرف اگر توجہ ہی نہ کرے تو خود سوچیں کہ پھر اس کو ہدایت کیسے ملے گی، کیونکہ غور و فکر کے بغیر تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوگی تو ہم کیسے اس اللہ کو جانیں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم جس سے دعا مانگ رہے ہیں وہ ہے کون۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو کیسے جان سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کتاب سے جان سکتے ہیں، کہ یہ کتاب جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے ایک ایک آیت پہ۔ پھر دوسری چیز ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ کے ناموں کو پڑھنا شروع کریں ڈیٹیل کے ساتھ۔ ایسے نہیں کہ جسٹ اس کا نام ایک پڑھ لیا، اس کے نام کو دیکھیں کہ ہر معنی اس کا جو نام کا ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے، یعنی کہ اس سے کیا ہم لیسن لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر رحیم ہے تو رحیم میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے تو غنی میں کیا کچھ آ جاتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہم جتنی زیادہ ڈیپتھ میں پڑھتے ہیں اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی جاتی ہے، اتنا آپ کے دل میں اللہ کا لو بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق عطا کرے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب گائیڈ کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس میں استقامت عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔